اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ لبنان کے ایک عالم دین گزرے ہیں، جعفر مرتضیٰ آملی ان کا نام تھا۔ یعنی تقریباً بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، میرے خیال میں 8-10 سال پہلے انہوں نے لکھی ہوگی۔ سیرت پر 10 جلد کتاب لکھی ہے انہوں نے، سیرت پر 10 جلد کتاب لکھی ہے۔ اور ایک اور رسول خدا کی بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے کہ بنات الرسول او ربائبہ، یہ بنات الرسول و ربائبہ، یہ جو 4 بیٹیوں کا نام لیا جاتا ہے وہ آپ کی بیٹیاں تھی، سلبی یا ربائبہ، یا یہ کہ ربیبہ تھی، ہاں وہ پالی ہوئی تھی۔ اس میں غالباً انہوں نے دلائل سے اپنے طور پر ثابت کیا ہے کہ اکلوتی بیٹی رسول خدا کی حضرت زہرا علیہ السلام تھی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اہل سنت کے ایک بہت بڑے وہ تھے وحید الزمان، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وہ چنانچہ یہ جو ہم ترجمہ قرآن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا وہ چیپٹر تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ دیکھو رسول خدا کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کی تاریخ کتابوں میں بھی 2 روایتیں ہیں، اکلوتی کی بھی ہیں، 4 کی بھی ہیں۔ اکلوتی کی دلیل کے طور پر یہ وحید الزمان کا میں نے حوالہ پیش کیا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں بھی 2 قول ہیں، 4 کی بھی روایتیں ہیں، اکلوتی کی بھی روایتیں ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں، جہاں آپ نے لکھا نا 4 بیٹیاں تھیں، آگے لکھو ایک قول مسلمانوں کا یہ ہے کہ اکلوتی بیٹی صرف حضرت زہرا تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا، یہ لکھنے کے بعد 4 تھی، کہا کہ ایک قول مسلمانوں میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک قول والے آپ کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے، 4 والے آپ کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے، تو لکھنے میں کیا ہے، انہوں نے لکھ دیا۔ اچھا، وہ کتاب جو ہے نا فائنل ہو گئی۔ وہ ادھر ایک دوست جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے وہ یہاں آئے تھے جامعہ اہل بیت، تو شیخ صاحب مرحوم سے بھی ملے، مجھ سے بھی ملے، کہا کہ نجفی صاحب ایک ریکویسٹ ہے۔ کئی 1 سال کے بعد اب پتہ نہیں ان کو کیا کہیں سے کوئی وہ فیلڈ بیل آیا، کہا کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کیا، وہ جو آپ نے ایک لکھوایا ہے نا، ایک قول یہ ہے کہ اکلوتی تھی، وہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، میں نے بڑی محنت کر کے جو ہے نا وہ آپ سے لکھوایا ہے، تو وہ دوبارہ مٹانے کے لیے لکھوایا ہے؟ میں نے کہا میں راضی جو ہے نا وہ نہیں ہوں۔ جعفر مرتضیٰ نے ایک اور کتاب لکھی ہے، نقش خواتم الانبیاء والائمہ، یعنی کس نبی کے انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا اور کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ بڑی محنت طلب کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین ظاہری خلافت سنبھالنے سے پہلے آپ کے انگوٹھی پر تحریر اور تھی، اور ظاہری خلافت سنبھالنے کے بعد تحریر اور تھی۔ یہاں اس حوالے سے ایک روایت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ احبط اللہ الی ابراہیم خاتما فیہ 6 احرف، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف ایک انگوٹھی بھجوائی جس میں 6 حرف تھے۔ اچھا، یہ آگے یہ نہیں ہے کہ وہ 6 حرف کیا تھے، وہ ہو سکتا ہے کسی اور روایت مجھے ملے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ قلت لابی الحسن موسیٰ جعفر، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا ما کان نقش خاتم آدم، حضرت آدم کی جو انگوٹھی تھی اس کا نقش کیا تھا، وہ نگینے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا کہ آدم کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبط به آدم معه من الجنت، جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو اسی انگوٹھی کے ساتھ اور اسی تحریر کے ساتھ وہ زمین پر آئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان نوحا لما رکب السفینۃ،
حضرت نوح جب وہ اس کشتی میں سوار ہوئے تو یہ اعلان ہوا تھا نا جو سوار ہوگا وہ اسی کی طرف اہل بیت سے تمسک کو بھی کشتی نوح میں سوار ہونے کی طرح قرار دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا میری اہل بیت جو ہے کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا جی وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، جس طرح نوح کی کشتی میں سوار نہ ہونے والا ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل بیت سے تمسک نہ رکھنے والا بھی ہلاک ہوگا۔ مطلب اس کا کلیئر یہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مطلب لے ہی نہیں لے سکتا۔ اب لوگ کہیں گے، کافی لوگ، بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، لیکن صرف محبت اور احترام وہ آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی جب تک ان کی پیروی نہ کرو۔ تمسک کا مطلب پیروی ہے، تمسک کا مطلب صرف احترام نہیں ہے، ورنہ ان کے احترام کرنے والے، ایک بہت بڑے یہاں تک داڑھی تھی ہندو، اس کا کلام میں سن رہا تھا، عجیب ہے بھئی عجیب۔ وہ ایک مرتبہ کہا کہ میرے جو ہے نا وہ ہندو بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ادھر، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے شہید داد دو، ہو سکتا ہے ادھر آ جاؤں۔ یہ ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے میں ادھر آ جاؤں۔ تو یہ اس نے جو نعت پڑھتا ہے، علی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں علی کا احترام نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف احترام محبت نجات نہیں دے گی جب تک ان کی پیروی نہ کرو، دین ان سے لے کر جب تک اس پر عمل نہ کرو، صرف احترام اور محبت یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا جی، یا نوح ان خفت الغرقا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ بھائی کشتی میں سوار ہو جاؤ، میرا وعدہ ہے کہ غرق ہونے سے بچ جاؤ گے، پھر بھی اگر خوف ہے نا 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ان خفت الغرقا، اس کے باوجود اگر غرق ہونے کا خطرہ ہے تو پھر 1000 پڑھو۔ ثم سلنی النجاتا، پھر مجھ سے دعا کرو۔ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر مجھ سے دعا کرو کہ خدایا مجھے غرق ہونے سے بچا لے، تو انجکا من الغرق، تجھے بھی غرق ہونے سے بچاؤں گا۔ ومن آمن معکا، اور جو تیرے ساتھ ایمان لا کے تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کو بھی نجات دوں گا۔ فلما استوى نوح ومعه من السفینہ، جب وہ حضرت نوح اور آپ کے ساتھی سفینہ میں سوار ہوئے، اصفت علیہم الریح، سخت قسم کی جو ہے وہ آندھی چلی۔ لم یأمن نوح من الغرق، حضرت نوح نے اپنے آپ کو غرق ہونے سے محفوظ نہیں سمجھا۔ وآجلتہ الریح، ہوا اتنی تیز تھی کہ حضرت نوح کو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہن کی کریے آجلتہ الریح فلم یدرک ان یحلل الفا، یعنی 1000 مرتبہ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکے۔ فقال بالسریانیہ، یعنی مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ سریانی زبان میں جو ہے نا انہوں نے یہ پڑھا ہے، حلولین حلولین الفن الفن، پتہ نہیں یا مریا ایقن، یہ الفاظ جو ہے نا وہ حضرت نوح نے پڑھے۔ قالا فاستوى القص، اچھا جیسے ہی یہ پڑھا تو کشتی جو ہے وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ فقال نوح، حضرت نوح نے فرمایا، ان کلاما نجانی اللہ به من الغرق، وہ کلام کی جس نے مجھے وہ غرق ہونے سے بچایا، لحقیق ان لا یفارقنی، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو میں اپنے آپ سے جدا نہ کروں، ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ فنقش فی خاتمہ، اس کے بعد سے ادھر تو نہیں پڑھ سکے حضرت نوح، لیکن اپنی انگوٹھی کا جو ہے نا وہ نقش ہی بنایا، لا الہ الا الف مرہ، یہ لکھا لا الہ الا الف مرہ، ظاہر 1000 مرتبہ تو نہیں لکھا، یہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ 1000 بار، یہ لکھا یا رب اصلحنی، خدایا تو میری اصلاح فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا جو ہے نا ایک پسندیدہ عمل ہے، انگوٹھی پر کچھ نہ کچھ لکھنا،
میں نے بہت دفعہ مجالس میں بھی اس کو بیان کیا ہے، صادق آل محمد کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ امام جعفر صادق کی انگوٹھی پر لکھا تھا، اللہ خالق کل شیء۔ وہ ایک بندہ آیا تھا امام علیہ السلام کے بعد، فلاں آدمی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کو پیدا کیا ہے یا محمد اور علی کو اور باقی کائنات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی ہے۔ مولا اس کو کیا جواب دوں؟ کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو غالباً یہ سورہ رعد کی یہ آیت سناؤ، اللہ خالق کل شیء۔ کل شیء کے اندر محمد و آل محمد بھی آتے ہیں، محمد کا نور بھی آتا ہے، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ چونٹی بھی آتی ہے شہد کی مکھی بھی۔ کل شیء، جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے امام کا یہ فرمان، یہ آیت کریمہ جب سنائی، وہ ایسا چپ ہو گیا، منہ بند ہو گیا، جیسے کوئی بڑا پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیا گیا ہو اور جبڑے جو ہے نا ہلنے کے قابل نہ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، کوئی نہ کوئی لکھنا چاہیے، پنجتن پاک کا لکھتے ہیں، یا مثلاً توکلت علی اللہ حضرت زہرا کی انگوٹھی پر بھی لکھا ہوا تھا۔ یعنی انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے جعفر مرتضیٰ آملی نے کہ ائمہ معصومین کی انگوٹھیوں پر کیا کیا جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔